الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 111 ہے۔ اس آیت کو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت پر دلالت کرنے والی آیات کے ضمن میں داخل کیا ہے۔ اس کے بعد چونکہ بہت سارے موضوعات ہیں، ذیلی موضوعات جن کا پڑھنا تنظیم العلاقات المالیہ میں ہمارے لیے ضروری ہے، اور جس طرح سے ہم پڑھ رہے ہیں ابھی شاید کہ پورا سال ختم ہو جائے، ملکیت ہی کی گفتگو ختم نہ ہو۔ اس لیے نماذج کے طور پہ، سیمپلز کے طور پہ کچھ آپ کو پڑھا دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت پر دلالت کرنے والی جو آیات ہیں ان کی کیسے ہم تفسیر کریں گے، اور محل شاہد کیا ہوتا ہے، محل شاہد کو کیسے ہم بیان کریں گے۔ اب اس کے بعد صرف آیات پڑھی جائیں گی، اور پھر آیات میں محل شاہد کی نشاندہی کر دی جائے گی، اور بقیہ جو تفسیر تحلیلی ہے، تفسیر تحلیلی سے احتراز کیا جائے گا ان آیات کے مدارسہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت پر گفتگو کرتی ہیں اور ملکیت کے حوالے سے کلام کرتی ہیں۔ تو سورہ اسراء کی آیت نمبر 111 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کیجئے اور کہہ دیجئے کہ ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے نہ تو کوئی اپنے لیے کسی لڑکے کو منتخب کیا ہے جو اس کا وارث ہو سکے، اور نہ ہی وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی شریک ہے، کوئی پارٹنر ہے۔ لہذا بادشاہت مطلق طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے، ملکیت مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، نہ اس کی ملکیت میں کوئی شریک ہے اور نہ ہی اس کی بادشاہت میں کوئی شریک ہے۔ یہی محل شاہد ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں ساری چیزیں ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، ہم انسان ہیں، ہم انسانوں کے ذریعہ سے کمائی گئی مال و دولت ہے، کھیتی باڑی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں کا تنہا بادشاہ ہے، اس کی بادشاہت میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 81 میں 81 میں آپ لوگ لکھتے رہیے گا آیت نمبر، سورت اور آیت نمبر، بعد میں آیت کا مراجعہ کر لیجئے گا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 81 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِیہِ فَیَحِلَّ عَلَیکُمْ غَضَبِی وَمَن یَحْلِلْ عَلَیہ غَضَبِی فَقَدْ ہَوَیٰ۔ انسانوں کو خطاب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے، جو ہم نے تمہارے لیے میسر کیا ہے، فراہم کیا ہے، ان میں سے طیبات چیزوں کو کھاؤ، یعنی حلال چیزوں کو کھاؤ، پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ۔ وَلَا تَطْغَوْا فِیہِ، اور حد سے تجاوز مت کرو۔ کچھ چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں، کچھ چیزوں کو ہم نے طیبات بنایا، کچھ چیزوں کو خبائث بنایا، لہذا تمہیں صرف کھانے کی اجازت اور کھانے کی پرمیشن طیبات میں سے، پاکیزہ چیزیں، حلال چیزیں، جو خبائث ہیں، جو ناپاک ہیں یا پھر جو حرام ہیں، ان چیزوں کے کھانے کے قریب مت جاؤ۔ اگر جاتے ہو تو یہ حد سے تجاوز شمار کیا جائے گا، اور اگر تم حرام چیزوں کو کھاتے ہو فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِی، تو تم میرے غضب کے شکار ہو جاؤ گے، اور جان لو کہ جو شخص بھی میرے غضب کا شکار ہوا تو وہ برباد ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس آیت میں دھمکی بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعید بھی ہے کہ اگر تم نے طیبات کا سہارا نہ لیا،
بلکہ خبائث پر تم نے اعتماد کیا تو تم ہمارے غضب کے شکار ہو جاؤ گے، جس کے نتیجے میں ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 81 کی اس آیت میں محل شاہد من کلوا من طیبات ما رزقناکم رزق کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف کی، گویا کہ پتہ چلا ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ملکیت میں ہیں اور ہر کسی کو روزی دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 28 اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ سورہ حج آیت نمبر 28۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حج کا تذکرہ کرتے ہیں اور حج کی عبادت کو فرض کر کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر کون سا احسان کیا ہے اس احسان کو بتلا رہے ہیں کہ مسلمانوں کا اس میں کیا فائدہ ہے۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ مسلمان یا جو حج کرنے والے لوگ ہیں، حاجی لوگ ہیں، وہ اپنی منفعت کو جان سکیں۔ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور مخصوص ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کا تذکرہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں۔ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں، اس کا باعث کیا ہے، اس کا محرک کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخصوص ایام میں یاد کریں گے۔ مخصوص ایام سے مراد یہاں پہ ایام منا ہے، ایام تشریق ہے۔ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی بہیمۃ الانعام سے انہیں نوازا ہے۔ ما رزقہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ان کو رزق دیا ہے۔ کون سا رزق ہے؟ بہیمۃ الانعام کا، چوپایوں کا، یعنی جس چوپائے کی یہ قربانی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقرب حاصل کرنے کے لیے یوم النحر اور ایام منا میں، ایام تشریق میں، ان چوپایوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے انہیں دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے انہیں عطا کیا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی اور ان کے لیے ان چوپایوں کو میسر کیا اور فراہم کیا۔ محل شاہد اس آیت میں عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم، رزقہ میں جو ہوا ضمیر ہے وہی فاعل ہے اور ہوا ضمیر لوٹ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے انہیں عطا کیا ہے۔ لہذا انسانوں کو ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ اگر ہم قربانی کریں گے تو اس میں ہمارا نقصان ہو جائے گا یا ہمارا خرچہ ہو جائے گا۔ قربانی کرنے کا حکم وہی دے رہا ہے جس نے بہیمۃ الانعام کو آپ کے لیے میسر کر دیا ہے، جس نے پیسہ آپ کی جیب میں ڈال دیا ہے، جو آپ کے پیسے کا مالک حقیقی ہے وہی آپ کو حکم دے رہا ہے کہ آپ اس پیسے کو خرچ کر دیجئے، لہذا آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ آپ کا وہ ذاتی پیسہ نہیں ہے۔ سورہ حج ہی میں آیت نمبر 35 میں اور آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مومنین کی صفت بیان کرتے ہوئے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیمی الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ مومنین وہ ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ثواب کی امید کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عقاب کی گرفت سے بچنے کے لیے ان کا دل لرز جاتا ہے۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور جو ان کو مصیبتیں لاحق ہوتی ہیں ان مصیبتوں پر یہ لوگ صبر کرتے ہیں۔ والمقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے ان میں سے بعض چیزوں کو خرچ کرتے ہیں۔ ہم نے بہت ساری چیزیں ان کو عطا کیا ہے، ان کو دیا ہے، لیکن نہ تو ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ساری چیزوں میں سے خرچ کیجئے اور نہ ہی یہی مطالبہ کیا ہے کہ ساری چیزوں کو خرچ کر دیجئے، بلکہ جو بہت ساری چیزیں ہم نے ان کو عطا کی ہیں، ہم نے ان کو دی ہیں، ان میں سے بعض چیزوں کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی لیے ہم زکوٰۃ کو اگر دیکھیں گے، کیا شریعت نے ہر ایک مال میں زکوٰۃ کو فرض کر دیا ہے؟
زکوٰۃ کے جو اموال ہیں جن میں زکوٰۃ فرض ہے وہ محدود ہیں، ان چیزوں میں زکوٰۃ فرض ہے، اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ کیا ساری زکوٰۃ میں ساری جو آپ کی پراپرٹی وہ دے دینی ہے؟ نہیں بھائی، اس میں سے کچھ حصہ دینا، جس کو ہم 2.5% کے نام سے جانتے، یا پھر 1/10 یا 1/20 کے نام سے جانتے۔ اس آیت میں محل شاہد وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ہے، رزق کی اضافت اور نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف کی، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو باور کرانا چاہتا ہے کہ جب آپ خرچ کریں گے، جب آپ زکوٰۃ دیں گے، صدقات دیں گے، خیرات کریں گے، فقیروں کی مدد کریں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، تو آپ کے ذہن میں یہ تصور نہیں آنا چاہیے کہ آپ قلاش ہو جائیں گے، فقیر ہو جائیں گے، آپ کا نقصان ہو جائے گا، کیونکہ جو پراپرٹی آپ خرچ کرنے جا رہے ہو، جو مال و دولت آپ خرچ کرنے جا رہے ہو، وہ مال و دولت آپ کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ہے۔ اس کے بعد سورہ حج، اسی کے بعد آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ والبدن، بدن کہا جاتا ہے قربانی کے جانور کو۔ والبدن جعلناها لكم من شعائر اللہ، کی قربانی کے جانور کو ہم نے یعنی اللہ تعالی ہی نے شعائر میں سے، نشانیوں میں سے بنا دی ہے، علامات میں سے بنا دی ہے۔ لکم فیہا خیر، جس قربانی کے جانور کو ہم نے ایک اسلامی شعیرہ کی شکل دے دی ہے، ایک اسلامی علامت اور شناخت کی شکل دے دی ہے، اس قربانی کے جانور میں تمہارے لیے خیر ہے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا تذکرہ کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر کے قربانی کیجئے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا، جب ذبح کرنے کے بعد جانور ساکن ہو جائے، حرکت نہ کرے، فَكُلُوا مِنْهَا یعنی جب تم ذبح کر لو اس کے بعد اس میں سے کچھ اپنا کھاؤ، مِنْهَا یعنی من، فَكُلُوا مِنْهَا، من یہاں پہ تبعید کے لیے، پورا مت کھا جاؤ، جو تم قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہو اس میں سے کچھ اپنا کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَّ، اور جو دوسرے ضرورت مند ہیں ان کو بھی عطا کرو۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس بدن کو، اس قربانی کے جانور کو، بہیمۃ الانعام کو ہم نے تمہارے تابع بنا دیا ہے، تمہارے لیے بنایا ہے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو۔ اس آیت میں محل شاہد دو جگہ پہ ہے، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ، قربانی کے جانور کو ہم نے بنا دیا ہے۔ کیا بنا دیا ہے؟ شعائر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شعائر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی علامات، یعنی اسلامی شریعت کی علامت، شناخت۔ اس کے بعد کہا سخرناها لکم، ہم نے اسے مسخر کیا ہے، ہم نے اسے تابع بنایا ہے، لہذا جو قربانی کا جانور ہے جسے ہم بطور تقرب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پیش کرتے ہیں، اس کو بھی مسخر کرنے والا، اس کو بھی انسانوں کے تابع بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا ہم سے مطالبہ ہے کہ اس قربانی کے جانور کو ذبح کرو، اس میں سے کچھ اپنا کھاؤ، کچھ دوسروں کو بھی دو جو ضرورت مند ہیں، تو ہمارے ذہن میں یہ تصور نہیں آنا چاہیے، یہ غلطی نہیں ہم سے ہونی چاہیے کہ قربانی کا جانور ہے، اگر گوشت اس میں سے کسی دوسرے کو دے دیں گے تو ہمارا کم پڑ جائے گا، ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ جیسے قربانی کے جانور کو آپ ذبح کرتے ہیں، ایک فقیر اور محتاج جو بیچارہ مجبور ہے، ضرورت مند ہے، جیسے اس کی ملکیت میں آپ کی قربانی کا جانور نہیں ہے کہ وہ جیسا چاہے تصرف کرے، ویسے آپ کی بھی ملکیت میں وہ قربانی کا جانور نہیں ہے کہ جیسا آپ چاہے تصرف کریں، آپ اپنی منمانی کریں کہ آپ پورا اس کو فریز کر کے رکھ لیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہید بات دی، لوگوں کے ذہن میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے داخل کر دی کہ دیکھو جو قربانی کا جانور ہے یہ ہم نے تم کو عطا کیا ہے، لہذا ہم تم کو کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے کچھ اپنا کھاؤ، کچھ دوسرے لوگوں کو بھی دے دو،
تاکہ تمہارے اوپر کوئی شاق نہ گزرے، تم کو یہ نہ لگے کہ اس جانور کو میں خریدا ہوں، اس میں اتنا پیسہ لگا ہے، پھر اس میں سے دوسروں کو کیوں دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ المؤمنون کے اندر آیت نمبر 55 سورۃ المؤمنون آیت نمبر 55 ارشاد فرماتے ہیں اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخالفین ہیں، شریعت کے مخالفین ہیں، اسلام کے مخالفین ہیں، جو کمزور مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں اور ظلم کو بیان بھی کرتے ہیں، تو ان کی توبیخ اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے کہ کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں انما نمدہم بہ من مال و بنین، کیا ہم ان کو بڑھاوا دیں گے، ان کے مال میں اضافہ کریں گے یا پھر ان کے اولاد میں اضافہ کریں گے، یعنی ان کو مضبوط سے مضبوط تر اور مضبوط تر سے مضبوط ترین بنائیں گے؟ کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں جو ہمارے مخالفین ہیں، جو ہمارے حکم کو بجا نہیں لاتے ہیں بلکہ حکم کی مخالفت کرتے ہیں؟ اس آیت میں محل شاہد اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول انما نمدہم بہ من مال و بنین، یعنی مال کا اضافہ کرنے والا، مال کی بڑھوتری کرنے والا، ذریت اور اولاد میں اضافہ کرنے والا، ذریت اور اولاد عطا کرنے والا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نمدہم بہ، ہم اضافہ کریں گے، ہم مدد کریں گے، ہم زیادتی کریں گے۔ لہذا انسانوں کو سوچنا چاہیے کہ جو مال ہے، جو بچے ہیں، مال کے اندر بھی اور جو اپنے بچے ہیں، ان بچوں کے ساتھ تعاملات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی مکمل طور پہ پابندی کرنی چاہیے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 88 اور 89 میں اللہ تبارک و تعالیٰ، سورہ مومنون آیت نمبر 84 اور 85 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مشرکین سے سوال ذرا کر لیجئے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو معبود بناتے ہیں، دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، آپ ان سے ذرا پوچھ لیجئے لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا، یہ زمین جس میں تم رہ رہے ہو اور زمین میں موجود ساری چیزیں کس کی ملکیت میں ہیں، کون ان ساری چیزوں کا مالک ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم لوگ جانتے ہو تو بتلاؤ کہ زمین جس پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس زمین کے جو افراد ہیں، ان افراد میں سے ایک میں بھی فرد ہوں۔ جن کو ہم نے معبود بنا رکھا ہے غیر اللہ کو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن بتوں کو ہم اپنا معبود بنا رکھے ہیں، وہ بھی اسی زمین کے افراد میں سے ایک فرد ہیں۔ لہذا آپ ان سے سوال کیجئے کہ ذرا بتلاؤ اس زمین کی اور زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں، اس کا مالک کون ہے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، جواب کیا ہوگا؟ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، جب تم لوگ یہ جواب دیتے ہو کہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت میں ہیں، یہ زمین، اس پہ بسنے والے تمام انسان، پیدا ہونے والی تمام چیزیں سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں، تو پھر تم لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے ان معبودان باطلہ کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ سورۃ المومنون آیت نمبر 88 اور 89 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلْكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا ان سے سوال کیجئے مَنْ بِيَدِهِ مَلْكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، کل لفظ عموم میں سے اور شیء اعم العمومات، ہر ایک چیز کی ملکیت، ہر ایک چیز کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے؟ کون مالک ہے، کون بادشاہ ہے، کون مدبر ہے ہر ایک چیز کا؟ جواب کیا ہوگا؟ سیقولون للہ، جواب دیں گے کہ ساری چیزوں کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، ساری چیزوں پر بادشاہت کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ تو پھر آپ ذرا ان سے سوال کیجئے تو پھر تم لوگ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے دوسروں کی عبادت کرتے ہو؟ اور جب ہم مسلمان یہ مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ساری چیزوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، ہر چیز کا وہ بادشاہ ہے، تو پھر اس نے جو ہم کو عطا کیا ہے، پھر اس میں سے ہم کو خرچ کرنے کے لیے کہتا ہے کہ جگہ پہ خرچ کرنا ہے، یہاں پہ خرچ نہیں کرنا ہے، یہاں سے پیسہ لانا ہے، یہاں سے پیسہ نہیں لانا ہے۔
یہاں سے زمین حاصل کرنی ہے، اس طریقے سے زمین نہیں حاصل کرنی ہے، تو پھر ہم دشواری میں کیوں پڑتے ہیں، پریشانی میں کیوں پڑتے ہیں؟ ہم حرام طریقے استعمال کرتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، حرام جگہوں پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، کیوں خرچ کرتے ہیں؟ کیا وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ملکیت سے باہر ہیں، ہماری ملکیت میں ہے کہ جیسی ہماری مرضی ہوگی ہم ویسا کریں گے؟ نہیں، یہ سوچنے والی بات ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 33 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا أَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورۃ النور آیت نمبر 33 وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، جو مسکین ہیں، جو غریب ہیں، یا جو بیچارے یتیم ہیں، ان کی مدد اسلامی سوسائٹی پہ، اسلامی سماج پر ضروری۔ اسلامی معاشرہ یتیموں کا کفیل ہے، جو ناروا ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، ان کا کفیل ہے۔ لیکن غلطی یہاں پہ ہماری یہ ہے کہ ہم اس آیت کو تو پڑھتے ہیں اور اس آیت کو قرآن کے آیات میں سے ایک آیت مانتے ہیں اور اعتقاد بھی رکھتے ہیں کہ 100% صحیح ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے معاشرے میں صرف اپنی دیکھ بھال کرتے، معاشرے اور سوسائٹی پہ نظر نہیں دوڑاتے کہ کون غریب ہے، کون فقیر ہے، کون مسکین ہے، کون یتیم ہے، کون بیوہ ہے، اس کی مدد کے بارے میں ہم نہیں سوچتے، صرف سوچتے ہیں اپنے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا کہ دیکھو بھائی وَآتُوهُم، ان مسکینوں کو، ان فقیروں کو، ان ایتام کو، ان ارامل کو تم عطا کرو، تم دو۔ کس میں سے دو گے؟ اپنے مال میں سے، اپنی پراپرٹی میں سے، اپنی جائیداد میں سے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ مِن مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اس مال میں سے دینا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے۔ بہت ہی سوچنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مال دیا اور کہا کہ اس یتیم کو دے دو، اس فقیر کو، اس غریب کو، اس لاچار کو، اس مجبور کو دے دو، اس کے باوجود ہم کہتے ہیں نہیں، ہم نہیں دیں گے۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اس مال میں سے تم دو ان لوگوں کو جس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے۔ یہ تمہاری ذاتی ملکیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کہہ رہا ہے کہ جبراً تم اس میں سے اپنی ذاتی ملکیت میں سے عطا کرو، نہیں، وہ مال جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس مال میں سے کہہ رہا ہے کہ ان مسکینوں کو دو۔ لیکن ہم زبردستی اپنی اکڑ پہ اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں، ہم نہیں دیں گے، یہ تو ہمارا مال ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مال ہے جو اس نے تمہیں دیا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہمارا مال۔ اس کے بعد آیت نمبر سورہ نور کی آیت نمبر 37 اور 38 رجال، چلیے اس آیت کا سورہ نور آیت نمبر 37 اور 38 انشاءاللہ کل کے درس میں، کچھ آیات اور باقی ہیں، تقریباً 40 آیات، کل اور پرسوں 2 دن ملا کر کے انشاءاللہ ان آیات کا ہم دراسہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔